تعلیم کا کاروبار عوام بشمول تعلیم یافتگان کی ایک بڑی تعداد میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ تعلیم ایک مقدس فریضہ ہے، یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، اس لیے اسے کاروبار بنا لینا کوئی قابل تحسین کام نہیں، اس کی کوئی اجرت ہی نہیں ہونی چاہیے، اور ہو بھی تو قدر ضرورت سے زائد نہ ہو۔ نجی تعلیمی اداروں کی بھاری فیسیں اسی لیے ہدف تنقید بنتی ہیں، تاہم حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ پیغمبروں کا کام خدا کا دین لوگوں تک پہنچانا اور اس کی تعلیم دینا تھا۔ سائنسی اور سماجی علوم اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعلیم پیغمبروں کا کام نہیں رہا۔ اس قسم کے علوم و فنون کے لیے انہیں بھی دوسروں کی مدد درکار ہوتی تھی، جس کا معاوضہ بھی ادا کیا جاتا تھا۔ جنگ بدر کے غیر مسلم قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا چاہتے تھے، ان سے مسلم بچوں کو کتابت سکھائی گئی تھی اور یہی ان کی رہائی کا معاوضہ قرار پایا تھا۔ خدا کے پیغمبروں کو خاص دینی مصروفیات کی وجہ سے کسب معاش سے آزاد رکھا گیا تھا، لیکن ان کے معاش کا بندوبست اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور مال فے یعنی جو مال جنگ میں لڑے بغیر ہاتھ آ جائے مخصوص تھا، جسے آپ اپنے اہل خانہ اور سماج کے دیگر ضرورت مندوں کے مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دستور قائم کیا تھا کہ بنی لاوی جو ان کے دینی امور کے نگران تھے، ان کے اخراجات پورے کرنا قوم کی اجتماعی ذمہ داری تھی، لیکن دین کے عام خدام اور علماء کے معاش کے لیے ایسا کوئی خدائی انتظام نہیں کیا گیا، لہٰذا ان کے لیے دین کی تعلیم و تدریس کی خدمات کا معاوضہ وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ دنیا سے متعلق امور و فنون کی تعلیم کے معاوضے یا کاروبار کو ناقابل رشک نگاہ سے دیکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہی بات مبنی بر حقیقت اور قرین انصاف ہے۔ جس طرح سستی اور معیاری سفری سہولتیں اور علاج معالجہ کی فراہمی جدید ریاست کی ذمہ داری شمار ہوتی ہے، اسی طرح سستی اور معیاری تعلیم کی فراہمی بھی اس کی ذمہ داری قرار پائی ہے۔ تاہم تیسری دنیا کے اکثر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سرکاری تعلیم کی حالت ناگفتبے ہے۔ حکومتی ترجیحات میں اس کا درجہ بہت نیچے ہے۔ اس صورتحال میں یہ بالکل فطری بات ہے کہ معیاری تعلیم کی کمی پوری کرنے کے لیے نجی شعبے سے حوصلہ مند اور باصلاحیت افراد آگے بڑھتے اور سماج کو مطلوبہ خدمات فراہم کر کے معاوضہ وصول کرتے، ایسے ہی جیسے طب اور ٹرانسپورٹ کے میدانوں میں نجی سطح پر افراد، ہسپتال اور کمپنیاں مطلوبہ سہولیات فراہم کرتی اور اس سے مالی فوائد بھی حاصل کرتی ہیں۔ تعلیم و تدریس کے لیے بھی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمارت، اس کا کرایہ، لیبارٹری اور سپورٹس کا سامان، یوٹیلیٹی بلز اور سب سے بڑھ کر اساتذہ اور دیگر عملے کی تنخواہیں، اس ساری تگ و دو اور درد سری کا اطمینان بخش معاوضہ اور منافع ملنا اخلاقیات کے کسی بھی پیمانے سے غلط نہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ تعلیم کا کاروبار بھی ایک درست کاروبار ہے۔ البتہ فیس کے لحاظ سے تعلیمی معیار کو یقینی بنانا تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے اور والدین ان سے جواب دہی کا حق رکھتے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ایک استاد کا تجربہ جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس کی خدمات کی طلب بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی تناسب سے تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ ایثار یا بے غرض خدمات پیش کرنا انفرادی ذوق اور رجحان کا معاملہ ہوتا ہے جو چند ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کی بنا پر عام لوگوں سے ایثار اور بے غرضی کا مطالبہ کرنا معقول نہیں۔ اپنی ضروریات سے بندھے ہوئے عام لوگ عمومی رجحانات کے حامل ہوتے ہیں۔ سماج کو عمومی رجحانات ہی قائم رکھتے ہیں۔ ہر کوئی درویش صفت ہونے لگے تو سماج تباہ ہو جائے۔ پھر ایثار کا مطالبہ صرف استاد یا نجی تعلیمی اداروں کے مالکان ہی سے کیوں؟ یہ مطالبہ ہر اس شخص سے کیا جا سکتا ہے جس کا پیشہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اور جج سے اس طرح کی بے غرضی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے مالکان سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے اخراجات ہر علاقے اور ہر طبقے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ طبقات کا یہ فرق جس طرح ریستورانوں
کپڑوں کے برانڈز وغیرہ میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح تعلیم کے مختلف معیارات میں بھی اس کا ظاہر ہونا بالکل فطری بات ہے۔ یہ فیصلہ لوگوں کے وسائل اور ذوق پر منحصر ہے کہ وہ بچوں کو کس معیار کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ وسائل کی کمی کے سبب سے معیاری تعلیم نہ دلا سکنا افسوسناک ہے، مگر اس کا علاج نجی تعلیمی اداروں سے ایثار کے مطالبے میں نہیں، وسائل میں اضافے اور سرکاری اسکولوں کے معیار میں بہتری لانے میں ہے، تاکہ ہر کوئی معیاری تعلیم پانے کا موقع پا سکے۔ نجی کاروبار کرنا آسان کام نہیں، خصوصاً پاکستان میں جہاں کاروبار کے حالات اکثر غیر یقینیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کاروبار کی ہمت جٹانے والے داد کے مستحق ہیں۔ تعلیم کو بطور کاروبار اختیار کرنے والے ایک بھاری اور نازک ذمہ داری اٹھاتے ہیں جس میں کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ انہیں چاہیے کہ اپنا کاروباری فریضہ پوری دیانتداری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔